Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا موضوع گفتگو ہے کہ پیور ڈسکشن گروپ کے ایک مسیحی ممبر جناب آصف پیٹر مسیح صاحب کے سورہ حج کی آیت کے متعلق سوال کا جواب دینا کہ نبی کی تمنا میں شیطان کچھ ملا دیتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت اور کلیریفیکیشن کرنے کی کوشش کریں گے محترم طارق چوہان صاحب۔ تو محترم طارق چوہان صاحب پلیز آئیں، ویلکم، اور بتائیں کہ اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ آصف پیٹر مسیح صاحب نے ایک سوال کیا ہے، اور بالکل جائز سوال کیا ہے، ان کو یہ سوال کرنے کا حق ہے، اور سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے، اور کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جن کے دل میں ایسا سوال پیدا ہوتا ہوگا لیکن وہ سوال کر نہیں سکتے تھے۔ تو پیٹر مسیح صاحب نے یہ سوال کیا اور بہت اچھا کیا، اور ان کا یہ سوال ہے کہ سورہ حج کی آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ پہلے کوئی ایسا نبی رسول نہیں گزرا جس نے کبھی کوئی تمنا کی ہو اور شیطان میں اس میں کچھ ملا نہ دیا ہو۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول جو ہوتا ہے، جس کو میسنجر اور پروفٹ کہہ سکتے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک نیک نمونہ ہے۔ تو اگر اللہ کا رسول انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، تو وہ دوسروں کے لیے نیک نمونہ بن کیسے سکتا ہے؟ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے انبیاء رسولوں کی طرح ایک بشر تھے، ایک انسان تھے۔ اور پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، یعنی جیسے تم لوگ ہو، انسان ہو، اسی طرح کا رسول تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کہہ دے کہ میں تو محض تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ہاں فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے، اور اس سے پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی بشر تھے، اور جو بشر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک نفس لگا ہوتا ہے، اور اس سے کوئی بھی بشر آزاد نہیں، اور ایک بشر ہونے کی حیثیت سے کوئی نبی اور کوئی رسول اس سے آزاد نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جس پر وحی اتاری جاتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامبر کے طور پر چنا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خود پاک کر دیتا ہے، اور وہ گناہ سے تو پاک ہو جاتا ہے لیکن غلطی سے پاک نہیں ہوتا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے وہ درخت جس کا شجر ممنوع اس کا پھل کھا لیا، جبکہ ان کو اس سے سختی سے منع کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کا ارادہ یہ کرنے کا نہیں تھا، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق سب لوگ جانتے ہیں کہ واضح ہدایات کے باوجود ان سے ایک غلطی ہو گئی کہ ان کا ایک بیٹا جو ان کا انکار کر چکا تھا، ان کو انہوں نے اپنے اہل میں شمار کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرمایا تھا کہ تمہارے اہل وہ لوگ ہیں جو تم پر ایمان لائیں۔ تو تمہارا خون ہونے سے کوئی اہل ہونے تمہارا اہل نہیں ہو جاتا، اور اس کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی اپنی غلطی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔
کیونکہ اس میں بھی ان کا ارادہ نہیں تھا، ایک باپ کی جو ایک جذبات تھے اس کا انہوں نے اظہار کیا، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا خدا تعالیٰ کی طرف سے سرزنش کی گئی تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، لیکن ان سے بھی ایک غلطی ہوئی کہ قوم کو جب عذاب کی خوشخبری دے دی گئی تو انہوں نے سمجھا کہ اب میرا یہاں سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسا حکم نہیں تھا ملا۔ چنانچہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ پھر وہ پچھتائے اور پھر ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور انہوں نے توبہ کی، اور قرآن مجید میں جیسا کہ آتا ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں وہ قیامت تک پڑے رہتے۔ تو یہ بھی ایک نبی ہونے کے باوجود ان سے ایک غلطی ہوئی۔ یہ اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ان کی ایک بشری تقاضا تھا جو ان سے سرزد ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبیوں کے سردار تھے، خاتم النبیین تھے، اور ان کا روحانی مقام تمام انبیاء سے بڑھ کر تھا، لیکن وہ بشر تھے، جیسا کہ میں نے آیات میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرما رہا ہے کہ میں بشر ہوں، اور ان سے بھی غلطی سرزد ہوئی۔ مثال جیسے یہ ہے کہ کچھ یہودیوں نے آپ سے کچھ مسائل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد وہی کچھ دن کے لیے رک گئی، اور بعد میں یہ سورہ کہف کی آیت نازل ہوئی کہ کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کرو کہ میں اس کام کو کل کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہا کرو اس کے ساتھ۔ تو یہ بھی ان سے ایک غلطی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس غلطی کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ ایک بشری غلطی تھی جس کا ان سے ارادہ نہیں تھا۔ پھر جیسے سورہ تحریم میں بتایا گیا ہے کہ روایت میں جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی کسی زوجہ مطہرہ نے یہ کہا کہ آپ کے منہ میں سے بو آتی ہے شہد کی، تو کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نازک مزاج تھے اور دوسروں کا بہت خیال کرتے تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں شہد کبھی نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے منع فرمایا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے تم اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو۔ تو یہ بھی ان کا ایک بشری تقاضا تھا، ان کی ایک کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی ان کا گناہ نہیں تھا۔ اور یہ باتیں جو انبیاء کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ان کی جو امت ہے ان کے لیے بھی یہ مشعل راہ پھر بن جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی یہ حکمت ہوتی ہے کہ نبی کے متعلق انسانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک انسان ہے، اور پاک ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نبی اور خدا میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سبحان ہے، جو غلطیوں سے پاک ہے، جو ہر طرح سے پرفیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں قرآن مجید میں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ سرداروں کو تبلیغ فرما رہے تھے، تو ایک نابینا عبداللہ ابن مکتوم تشریف لائے اور آپ کی تبلیغ میں کچھ خلل واقع ہوا تو آپ کو ناگوار گزرا، تو سورہ عبس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ فرمائی گئی۔ پھر وہ واقعہ جب آپ کو پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تو آپ بڑا سخت گھبرا گئے، اور ڈر اور خوف آپ کے اوپر طاری ہو گیا، اور آپ نے سوچا کہ شاید میرے اوپر عذاب کا اثر ہو گیا۔ اور پھر جب وحی منقطع ہو گئی تو پھر جیسے روایات میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق جو افک و مبین یعنی کھلا کھلا جھوٹ جو ان کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے، اس وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ کی بے گناہی نہیں کھلی، کیونکہ یہ وہ بشر تھے، جب تک خدا تعالیٰ نے خود یہ کھول نہیں دیا کہ حضرت عائشہ
بالکل بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، اور ان کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ ان کا ایک اعلیٰ ترین روحانی مقام تھا، نبیوں کے سردار تھے، خاتم النبیین تھے، لیکن وہ ایک بشر تھے اور بشری کمزوریاں ان میں تھیں، لیکن گناہ سے وہ پاک تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا۔ اس کے متعلق بھی روایات میں جیسے بتایا جاتا ہے کہ جب وہ ابھی لڑک پن میں تھے تو ان کی عمر کے جو مکہ کے لڑکے تھے وہ جاتے تھے اپنا شغل وغیرہ کرنے کے لیے، تو ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا، تو پھر روایات میں آتا ہے کہ 6 دفعہ تقریباً آپ کا شق صدر کا واقعہ ہوا کہ فرشتوں نے آ کے آپ کے دل کو کھولا، سینے کو کھولا اور دل کو نکال کر اس کو دھویا، اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنا تھا اور آپ کو اپنی امت کے لیے ایک بہترین نمونہ بنانا تھا، اور نمونہ اسی صورت میں آپ بن سکتے تھے کہ آپ ایک بشر ہوتے، اگر بشر نہ ہوتے تو پھر انسانوں کے لیے کیسے نمونہ بن سکتے تھے، کیونکہ ہر شخص کہہ سکتا تھا وہ تو بشر ہی نہیں تھے، تو ہم تو بشر ہیں، ہم کیسے ان کے طریق کو ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ وہ بشر ہیں، لیکن تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، پاک ان کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پاک کیا جائے تو تم بھی اللہ تعالیٰ سے پاکیزگی مانگو اور تمہیں بھی ملے گی۔ قرآن مجید میں 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، کل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، سورہ زمر، سورہ الانعام اور سورہ یونس میں، کہ اے نبی ان سے کہہ دے کہ میں تو خود اپنے لیے ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے، یعنی خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے بغیر انسان کوئی بھی نہیں بخشا جاتا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی بخشا جاؤں گا۔ جیسے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آ، یا اس میں ہی کچھ تغیر و تبدل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو انہیں کہہ کہ یہ میرا کام نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدل کر دوں، میں تو جو کچھ مجھ پر وحی سے حکم نازل کیا جاتا ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ مجھے نہ پکڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا کہ یہ ان کو کہے کہ میں تو خود ڈرتا ہوں اور میرے اختیار میں کچھ ہے نہیں ہے، جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے وہی میں بیان کرتا ہوں، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تمہارے لوگوں کی خواہش کے مطابق، کیونکہ یہ میرے اختیار سے یہ باہر چیز ہے۔ یہ تمہید ضروری تھی کہ تاکہ پتہ چلے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، وہ غلطی سے پاک نہیں ہوتے، ان کے ساتھ نفس لگا ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اس کا شیطان لگا ہوا ہے، لیکن میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا تھا۔ اور شیطان وہی ہے جو نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے، لیکن انبیاء کو چونکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے اس لیے ان میں یہ برائی نہیں رہتی، لیکن بشری غلطیاں اور کمزوریاں ان میں موجود رہتی ہیں، تاکہ انسان ان کے پیروکاروں کو پتہ چلے کہ یہ انسان یہ بشر ہی ہے اور خدا جو ہے صرف وہی غلطیوں سے پاک ہے۔ اب جو پیٹر مسیح صاحب نے جو سوال کیا ہے سورہ حج کی آیت کے متعلق، اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج کی آیت 53 اور 54 و 55 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی تمنا کی نفس کے شیطان نے اس کی تمنا میں بطور ملاوٹ کچھ ڈال دیا، تب یعنی اس میں اللہ تعالیٰ
یہ بات اصول کے طور پر بیان کر رہا ہے. یہ کوئی خاص بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ایک اصول کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ پہلے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان میں بھی یہ بات تھی کہ جب ان کے نفس نے کوئی ایسی چیز کی تو شیطان نے اس میں کچھ ڈال دیا، اپنی طرف سے ملاوٹ کر دی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خصوصیت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ اہم بات فرماتا ہے جس کو عام طور پہ جو لوگ اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ اس کو بیان نہیں کرتے یا سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرما دیتا ہے تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے، اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے. یعنی جو وحی الہی ہوتی ہے اس میں کچھ ملاوٹ ہو نہیں سکتی، اس وجہ سے کہ اگر اس میں ملاوٹ ہو جائے تو پھر جو نبی کا مشن ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام سے انسان کا اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے. کیونکہ یہ انتہائی منطقی بات ہے کہ اگر ہم کسی کتاب میں ایک آیت بھی ایسی دکھا دیں جس کے متعلق شک پیدا ہو جائے تو اور وہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ ایک مشکوک آیت ہے، تو ہم وہ ساری کی ساری کتاب کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے مطلب مجاز ہو جائیں گے. کیونکہ جب ایک آیت میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں شک ہے تو پھر باقی آیتوں کے اوپر تو کوئی انسان کو اعتبار نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ انتہائی ضروری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نبی کا نفس جو کوئی ملاوٹ کر دیتا ہے اس چیز میں، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے، مثلاً جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ خدا تعالیٰ کی یہ منشا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، حالانکہ وہ ان کا مقصد نہیں تھا نافرمانی کرنا، لیکن ایک طرح کے ان کے اپنے نفس نے ان کو یہ بات بتائی، لیکن وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ گناہ کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اور پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نبی کا نفس اس میں کوئی ملاوٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اسے جو شیطان اپنی طرف سے ڈالے صرف ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظلم کرنے والے بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا اس سے ایک بہت مقصد ہوتا ہے، وہی جو نبی کے بھیجنے سے مقصد ہوتا ہے، خبیث کو طیب سے الگ کرنے کا. تو جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، جب نبی سے کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے بشری تقاضوں کے تحت، تو وہ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، وہ نبی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اس کو تو یہاں پہ اس سے غلطی ہو گئی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس سے ایک مقصد ہوتا ہے کہ بشری کمزوری جو نبی سے سرزد ہوتی ہے اس کا یہ ایک بڑا اہم ترین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، جن کے دل میں راسخ نہیں ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر کے دکھا دے، اور وہ ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے، اور وہ مومنین کی جماعت سے علیحدہ ہو کر مومنین کی جماعت دوبارہ پھر پاک ہو جاتی ہے. پھر مزید اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا جان لیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، پس وہ اس پر ایمان لائیں. یعنی مومنین کے لیے ایک طرح کی یہ
ان کے ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. جو جن کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں، اور جو مومنین جو پکے ہوتے ہیں اپنے بات میں، ان کے دل کو پھر تسکین اس سے ملتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو غلطی بظاہر نبی سے سرزد ہوئی ہے وہ ایک بشری کمزوری تھی، اور خدا تعالیٰ اب بھی اس کے ساتھ ہے، تو ان کے دل مضبوطی پکڑتے ہیں. جو عام یہاں پہ ڈسکشن ہوتی رہی اس میں غلط قسم کی اس کی تفسیر بیان کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ نہیں نہیں یہ نبی کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے، مکفرین کے متعلق، مشرکین کے متعلق ہے، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور تمام انبیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان کی ہے، کیونکہ وہ بشر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نفس لگا ہوتا ہے، اور جس کی مثالیں میں نے قرآن شریف میں اکثر جگہ ہیں جو میں نے بیان بھی کی ہیں، اور ان سے اس طرح کی غلطی جو بشری کمزوری ہوتی ہے وہ سرزد ہوتی ہے. اچھا، اس آیت سے جو وہ سلمان رشدی نے اس کے متعلق سیٹینک ورسز لکھی، وہ ان کا بھی اس سے تعلق ہے. یہ جو سیٹینک ورسز ہیں اصل میں یہ کوئی سلمان رشدی کی اپنی یہ کوئی ایجاد نہیں ہے، یہ تو ایک ولیم میور تھا جس نے یہ جو اصطلاح تھی ایجاد کی تھی. اور یہ اصل میں جو مفسرین ہیں، مسلمانوں کے مفسرین، انہوں نے یہ روایات بیان کی ہیں، جس کو پھر بعد میں سیٹینک ورسز کے نام سے پھر اس نے کتاب بھی لکھی. لیکن اصل بات ہے کہ سلمان رشدی جو ہے وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے. تو یہ جو دشمن حق ہوتے ہیں ان کا ایک ہی طریقے سے طریقہ واردات ہوتا ہے ہمیشہ سے، کہ یہ تھوڑا سا سچ بول کے زیادہ تر جھوٹ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور سارے کو اپنا سچ بناتے ہیں. کہ ڈاکٹر سیمی سیمسن جو عیسائی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بد زبانی کرتا ہے، لیکن وہ اپنی بنیاد بناتا ہے احادیث صحیحہ کو، صحیح بخاری، صحیح مسلم سے. اور بظاہر یہ لگتا ہے جس نے وہ باتیں نہیں پڑھی ہوئی، ان پر غور نہیں کیا، وہ سمجھے گا کہ اوہ یہ تو صحیح بخاری میں لکھا ہے، یہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے. لیکن وہ حدیث تو صحیح بیان کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو اپنی ایکسپلینیشن کرتا ہے اس سے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ منکر حق ہے. اور یہی بات یہ سارے گالی باز مسلمان حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے یہ تحریر ان کی یہ ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے، لیکن اس کا جو مطلب یہ لوگ نکالتے ہیں ڈاکٹر سیمی سیمسن کی طرح، وہ وہی ہے منکرین حق کا طریق. اور جیسا کہ سلمان رشدی نے کیا کہ غلط مفہوم اس کا نکالا اور اس کے اوپر پھر نئی کہانیاں بنا لی اور ان کو سچ قرار دینے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی یہ بنیاد تو وہی ہے جو آپ کے مفسرین نے لکھی ہے. تو اس کا حال یہی تھا کہ سلمان رشدی کو قتل کرنے کی بجائے اس کو اس کے متعلق بیان کیا جاتا ان باتوں کو اور ان کی تردید کی جاتی اور دلائل سے ان کی باتوں کو رد کیا جاتا. کیونکہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ کوئی مخالف اگر تمہارے متعلق کچھ کہے تو جا کے اس کو قتل کر دو. لیکن گالی باز مسلمان چونکہ دین اور دنیا سے بالکل عاری ہو چکے ہیں، عقل و فہم سے عاری ہو چکے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ جو قصہ غرانیق جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی یہ انہیں سورہ حج کی آیات سے وہ ان کو منسلک کرتے ہیں جو منکرین حق ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ نجم کی جو آیات اتریں تو اس کے متعلق پھر کچھ روایات بنائی گئی ہیں جو جن کے بنانے والے مخالف اسلام نہیں ہیں بلکہ خود مسلمان ہیں، مسلمان مفسرین ہیں.
اور اصل میں سب سے زیادہ نقصان مسلمان مفسرین نے ہی اسلام کو پہنچایا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں، منکرین حق ہیں، انہوں نے اسی کو پھر بنیاد بنا کر پھر نئی نئی کہانیاں پیدا کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام طبری نے بھی اس کو لکھا ہے اپنے، اور کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں تھے بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے سورہ نجم کی آیات کی تلاوت کی، تو ابلیس نے یعنی شیطان نے بآواز بلند کچھ شیطانی آیات کا ان میں اضافہ کر دیا، اور روایت میں یہ ہے کہ جی یہ شیطان کی یہ آواز صرف مشرکین نے سنی اور مومنین کے کانوں میں شیطان کی آواز نہیں آئی۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ اس آیت، اس سورت النجم میں آخر میں جو آیت ہے اس پہ سجدہ کا حکم ہے، تو جب انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی سجدہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے سنا کہ اس میں ہمارے جو لات و منات و عزا جو تھے ان کے بت، ان کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ ایک اور روایت ہے جو بلکہ بہت مشہور امام ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کے کان میں شیطان نے یہ شیطانی آیات ڈال دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دھوکہ ہو گیا کہ یہ شیطان نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور نتیجہ میں آپ نے یہ شیطانی آیات بھی تلاوت کر دیں۔ مگر نماز کے بعد جب جبرائیل تشریف لائے اور دریافت کیا کہ یہ دو آیات آپ نے کیوں تلاوت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ تم نے مجھے یہ آیات سنائی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، میں نے تو یہ آیات نہیں کہیں، یہ تو ابلیس کی طرف سے تھی۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، اور ان آیات کو پھر منسوخ کیا اور ان کو مطلب قرآن مجید سے نکال دیا۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنے اپنے جادو ڈالے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا جو ایک اژدہا بن گیا، اور سارے ان کے جو جادو تھا ان کے اثر کو زائل کر دیا، تو جادوگر جو تھے اور دربار میں بھی لوگ وہ سپونٹینیسلی سجدہ ریز ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کے آگے۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، لیکن وہ ایک ماحول کا ایک ایسا اثر ہوتا ہے جو ایسا ہوا، لیکن چونکہ مفسرین نے اس کے متعلق غلط روایات بیان کی، مسلمان مفسرین نے، تو دوسرے لوگوں کو موقع مل گیا، اور پھر جیسے کہ سلمان رشدی نے بھی اس کو بنیاد بنا کر پھر ایک کتاب بھی لکھ دی، اور جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بدزبانی کی گئی۔ بس یہ ان آیات کی یہ تفصیل ہے۔ شیطانی آیات یا شیطانک ورسز کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ سب کی بعد میں بنائی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ اس میں تو مشرکین شامل ہیں جنہوں نے یہ باتیں گھڑی، پھر سینہ بہ سینہ آگے چلتی گئیں، اور کچھ مسلمان مفسرین نے بھی اس کو بیان کر دیا، اور پھر جو دشمن تھے اسلام کے ان کو موقع مل گیا اس کے متعلق مطلب مختلف قسم کی اسپیکولیشن کا۔ تو پیٹر مسیح صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو آیت انہوں نے سورہ حج کی پیش کی ہے، اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اس سے کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ پاک اور شفاف ہوتی ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جیسے قرآن مجید اب قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں قرآن مجید بار بار اپنے قارئین کو اور مخالفین کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ اس میں کوئی تضاد نکال کے دکھاؤ اور ایسی کوئی صورت لے کے آؤ، اور یہ بات قرآن مجید کہہ نہیں تھا سکتا، اللہ تعالیٰ یہ بات فرما نہیں تھا سکتا اگر یہ کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا،
اور انسانی سوچ اور انسانی غلطیوں سے پاک نہ ہوتا، کیونکہ صرف خدا کا کلام ہے جو ہر طرح کا پاک ہے، تضادات سے پاک ہے، اور جس کی آیات روشن آیات ہیں اور جس کے بطن بے شمار ہیں جو تو اگر رسول اسلام صحابی رہ گئے تو پھر مطلب اس کے بعد رہ گئے تھے تو ان کا تو دل صاف کرنا پڑا تھا، دل کا آپریشن کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اگر اللہ تعالیٰ دل کا آپریشن نہ کرتا پھر تو وہ پتہ نہیں کیسے بندے رہتے سر۔ کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے پاک کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو اس نبی کی پیروی کرو، اور یہ بھی فرما دی کہ کہہ دے ان لوگوں کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ان کو کہہ دے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو۔ تو یہ ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ کسی کو پاک کر دیتا ہے تو پھر اس کو ایک راستہ بنا دیتا ہے اپنی طرف آنے کا، اور یہی انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ ایک عظیم خلق پر ان کو قائم کیا گیا، کیونکہ انہوں نے اسوہ حسنہ بننا تھا تمام اپنی امت کے لیے اور تمام دنیا کے لیے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کرنے سے کیا، ورنہ انسان کی تو کچھ حیثیت نہیں ہے۔ بشر کے لحاظ سے تو تمام انبیاء میں کمزوریاں ہوتی ہیں، بشری کمزوریاں، لیکن وہ گناہ سے پاک کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات انتہائی اہم ہے، سب لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن شریف کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے پاک کرنے سے پاک ہوتا ہے، وہ اس انسان کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی خود کی، بلکہ خدا تعالیٰ اس کو وہ حیثیت دیتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو پاک کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے نبی کی پیروی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کی پیروی نہیں کرو گے تو میں تم سے پھر پوچھوں گا۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کارندہ آتا ہے تو چاہے وہ آپ کے سامنے کتنا بھی کمزور اور حقیر ہو، لیکن وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی اسی طرح کا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے، اس کو ایک نمونہ بناتا ہے، اور جو پھر اس کا انکار کرتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا وعدہ دیا گیا ہے۔ لوگ اپنی نادانی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی انبیاء کو نعوذ باللہ خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ بہت بڑی گستاخی ہے خدا تعالیٰ کے حضور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات وہ سبحان ہے، اس کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ خاتم النبیین تھے، وہ بشر تھے، اور جو روحانی مقام، بلند ترین اعلیٰ ترین روحانی مقام ان کو دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی ان کو، اور اسی لیے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی کو بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کے رشتہ دار ہو تو جنت میں چلے جاؤ گے، بلکہ تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تو جب اہل بیت کے لیے کوئی چھوٹ نہیں تو ہم جیسے لوگوں کے لیے جو گناہ گار کمزور ہیں، ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے کے بغیر کیسے اس کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہ حضور ہمیں استغفار کرنا چاہیے ہر وقت، اور اپنے گناہوں کے لیے شرمندہ ہونا چاہیے، اور خدا تعالیٰ سے اس کی بخشش ہر وقت ماننی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو انسان کو بخش سکتا ہے، چاہے وہ ہمالیہ پہاڑ جتنے گناہ کیوں نہ ہوں۔